اپنی بات کو مختصر رکھیں، زیادہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پر حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اس کے بعد میں آپ لوگوں سے جیسا کہ ماسٹر مراد صاحب نے بیان کیا، مضبوط سماج اور مضبوط خاندان کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ لفظ مضبوط یہ عربی لفظ، اور مضبوط جو یہ عربی لفظ ہے یہ ضابطہ سے ہے، انضباط سے، یعنی کسی چیز کا رول متعین کرنا، کسی چیز کو اچھے طریقے سے گائیڈنس کرنا. کسی کو دوسرے لفظوں میں ہم مضبوط کہتے ہیں، مگر جب اردو میں مضبوط لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے یعنی ایسی مضبوط چیز کہ اگر اس پر آپ ہتھوڑا یا لوہا مارے تو وہ ٹوٹے نہیں. تو یہ تو اردو میں مفہوم ہے، مگر عربی میں مفہوم یہ ہے کہ آپ کا ہر ایک کام ضابطے اور قاعدے کے مطابق، رول کے مطابق. تو ہمارے پاس جو سب سے بہترین رول اور قاعدہ موجود ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں، یعنی جیسے لوگین نے یہ معنی بھی لیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی تعاون کرنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تم اچھائی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، اس سے کیا ہوگی؟ اس کو مضبوطی ملے گی. اور جو برائی کے کام ہیں اس میں ساتھ نہ دو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ مضبوط کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم علم کو حاصل کریں. کیسے علم کو؟ دینی اور دنیاوی دونوں علوم کو حاصل کریں. اور اس میں سب سے پہلے جس چیز کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے راغب کرایا، جیسے کہ آپ تمام انبیاء کرام کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو کسی کی کتاب جو اللہ نے عطا کی صحیفے یا کتاب اس حکم کے ساتھ نازل نہیں ہوا کہ پڑھو، سوائے قرآن کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی نازل کی تو کہا کہ میرے محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے نبوت سے بھی پہلے جو چیز عطا کی وہ کیا چیز تھی؟ تعلیم. ایک استاد کے ذریعے علم حاصل کروانا. استاد کون تھا؟ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ. اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ وہ ایسا مضبوط استاد جس کو میں نے منتخب کیا، یعنی اللہ نے منتخب کیا ایک نبی کی تعلیم سے. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم سے بہرور ہو گئے تو آپ کو نبوت دی تاکہ آپ نبوت کی قدر و منزلت اور احساس ذمہ داری کو سمجھیں گے. پھر آپ کو رسالت سے نوازا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد امت کو یہ سجیشن کیا، اللہ کی طرف سے پیغام پہنچایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری سونپی گئی تو آپ نے اپنی امت کو متنبع کیا اور کہا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک حاکم اپنے محکوم کے بارے میں سوال کیا جائے. ہر ایک محکوم اپنے حاکم کے بارے میں سوال کیا جائے. حدیث لمبی ہے جس کے الفاظ یہ بھی ہے کہ بیوی سے اس کے شوہر کے بارے میں، شوہر سے اس کے بیوی کے بارے میں،
اور ماں سے اس کے بچوں کے بارے میں، بھائی سے بھائی کے بارے میں، والدین سے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، کوئی بھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ وہاں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کتنی نبھائی۔ آپ کہتے تھے کہ میرا بیٹا میرا نام کر رہا ہے، تو آپ نے اس کی کیسی تربیت کی؟ اور خاص کر عورتوں پر زیادہ زور دیا گیا، جیسا کہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو 3 بیٹیاں دیتا ہے اور وہ تینوں کی بہترین تعلیم و تربیت اور پرورش کرتا ہے، تو وہ جنت میں ایسے ہوگا میرے ساتھ، یعنی میرے ساتھ ہوگا۔ اس طرح آپ نے انگلی کا اشارہ کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کرنے اور حاصل کرنے کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں بڑھوتری ہوتا رہے، تو وہ اپنے بچے کی تربیت کرے، ایسے بچے کی جو صالح ہو، یدعو لہ، جو اس کے لیے دعا کرے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب ایک مردے کے درجے کو بڑھایا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا، میرے درجے کو اللہ کس بنیاد پر بڑھایا گیا؟ تو اللہ کہتا ہے کہ تمہارا فلانا رشتہ دار یا فلانا لڑکا یا لڑکی یا اولاد تمہارے لیے دعا کر رہا ہے، جس کی بنیاد پر تمہارے درجے کو بڑھائے۔ تو میرے محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں آئے، یہ بات ہم بول کر ختم کرتے ہیں، وہ ایسا معاشرہ تھا جس کا ایک نقشہ علامہ حالی نے کھینچا ہے۔ کیا کھینچا ہے؟ عرب جس کا چرچا ہے وہ کچھ وہ کیا تھا، جہاں میں الگ ایک جزیرہ نما تھا۔ اور آگے کہتے ہیں جہاں گھوڑا پہلے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، وہ بکر اور قبلت کی باہم لڑائی صدی جس میں آتی انہوں نے گواہی۔ یعنی وہ ایسا ماحول تھا کہ ذرا برابر بھی کمپرمائز نہیں، ہاتھ دو ہاتھ۔ آپ پہلے کیوں پلا دیے؟ ہم روزانہ پلاتے تھے، ہم پہلے پلائے، چاہے آپ دیکھ لیں کیوں نہ۔ خاندانی جھگڑے میں ایک قبیلہ پورے برسوں لڑ جاتا تھا، ختم ہی نہیں ہوتی تھی جنگ۔ ایسے ماحول میں جب آپ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہدایت کے مطابق جب تبلیغ کی، تو وہ مضبوط معاشرہ اور مضبوط خاندان پیدا ہوا کہ اس مضبوط معاشرے اور خاندان میں ایسے واقعات رونما ہوئے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اور ویسے افراد کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ جن کی تربیت آپ نے کی، رضی اللہ عنہم ورضوان، ان کا رب ان سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ ایک اور صفت اللہ نے ان کی بیان کی، محمد رسول اللہ معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ محمد کے ساتھی تربیت یافتہ افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت سے پہلاول، یہ افراد مضبوط خاندان اور مضبوط معاشرے کی ایسی مثال ملے کہ اس پر کروڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ یہ ہے تو اس طرح سے ہم بھی مضبوط خاندان، مضبوط معاشرہ بن سکتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو عام کریں، قرآن کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اس کے معنی و مفہوم کو بتائیں۔ آج نکاحوں میں جو زائد خرچے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نکاح کے مفہوم کو نہیں سمجھے ہیں، ہم شریعت اسلامیہ کے قواعد اور اصول کو نہیں سمجھے کہ ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا قواعد اور اصول ہم پر نافذ ہو رہے ہیں۔ اور یہ قواعد اور اصول جو نہیں سمجھا وہ ظاہر ہے کہ مضبوط نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو آپ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک بلڈنگ تیار کرو، اگر وہ بلڈنگ کے قاعدے اور ضابطے سے ناواقف ہے تو کیا وہ آپ کے لیے ایک مضبوط چٹان جیسے دیوار یا بلڈنگ کھڑا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان ایسے افراد پیدا ہوں جو علم دین کو اچھی طرح سے سیکھیں، پورے اصول کے ساتھ سیکھیں، خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں، اور خود ہم اپنے گھر میں بھی اس کام کو کریں۔ اللہ نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے لیے بنیادی چیز تعلیم ہی ہے، اور تعلیم کے بغیر یہ ساری چیزیں ممکن نہیں۔ اگر ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے تو ہماری زندگی حیوانوں جیسے، جانوروں جیسے ہوگی، بلکہ ان سے بھی بدتر ہوگی۔
کیونکہ جانوروں کے پاس بھی ان کی اپنی نجی زندگی گزارنے کے لیے کچھ تعلیم متعین ہے جس کو وہ جانتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ وہ چیز ہے اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اس میں ہمارے جو رہنما ہے وہ اپنی اصلاح کریں، گھروں میں جو اپنے گارجین ہیں وہ اصلاح کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ جب ہم فساد یعنی کسی ملک کو، کسی معاشرے کو تباہ و برباد کی بات آتی ہے تو اس میں اس کے بڑے لوگ پہلے خراب ہوتے ہیں۔ اسی کو علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمہ ابن خلدون کے اندر لکھا ہے کہ ہر ایک چیز کا 3 دور ہوتا ہے، عروج اور ترقی۔ پہلے ابتدا، پھر ترقی ہوتا ہے، پھر اس کی انتہا ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہمیں بھی ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے۔ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو کہتے ہیں جاؤ نماز پڑھنے، اور اپنے موبائل پہ مست ہیں یا پھر کوئی اور کام کر رہے ہیں، تو میرا بچہ یا بہت سارے بچے ایسے سوال کرتے ہیں کہ اچھا ابو جان آپ نہیں جا رہے ہیں، ہمیں بھیج رہے ہیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ابھی تو سیاسی دور ہے نا، کوئی بھی چیز کے لیے پروٹیسٹ، تو وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ نہیں جا رہے ہیں ہم کو کہہ رہے ہیں، یہ کیسی عقل مندی ہے؟ تو وہاں آپ چپ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ خود بھی اپنے آپ کو اسلام کے آئینے میں، اسلام کی تعلیمات میں اپنے آپ کو ڈھالیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مسجد اور مدرسے کے علماء اور خطبہ کو اس بات کی ترغیب دلائیں، آپ ہی کو دلانا ہوگا کہ وہ آپ کو وہ باتیں بتائیں جس سے ایک مضبوط خاندان اور ایک مضبوط معاشرہ بن سکتا ہے، اور یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم کی روشنی نہیں ہو سکتی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور اعمال کی اصلاح فرمائے، اور ہمارے اوپر علم دین کے اہمیت کو اجاگر کرے تاکہ ہم اس کی طرف راغب ہوں۔ آمین و آمین۔